حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ حمد اللہ نے صرف مجھے عطا فرمائی ہے، کسی اور نبی کو نہیں ملی۔ اور میں نے یہی بات ایک آپ حضرات کو حنفیوں کا عقیدہ سمجھانے کے لیے گزشتہ جمعہ عرض کی تھی کہ جب یہ پرانے نبیوں کو فاتحہ بتائی نہیں گئی، سکھائی نہیں گئی، پڑھائی نہیں گئی، تو نبی جو حضور کے پیچھے بیت المقدس میں نماز میں کھڑے ہوئے تو نبیوں نے تو فاتحہ پڑھی نہیں، اکیلے امام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی، اس لیے کہ حضور کو بتائی گئی، پرانے نبیوں کو بتائی نہیں گئی، نبیوں کو نہیں آتی تھی فاتحہ۔ تو اگر ان نبیوں کی جو مقتدی تھے فاتحہ کے بغیر نماز ہو گئی، تو ہم جب حنفی امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ امام پڑھے تم نہ پڑھو، اگر نبیوں کی ہو گئی تھی معراج کی رات تو نماز ہماری بھی ہو جاتی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، جہاں ہمارے پاس اور دلیلیں ہیں قرآن و حدیث کی۔ ایک یہ بھی ہے کہ نبیوں نے بھی تو معراج کی رات نہیں پڑھی، صرف امام نے پڑھی، سارے نبی خاموش ہو کے سنتے رہے۔ نبیوں کو قرآن نہیں آتا تھا، قرآن صرف حضرت محمد الرسول اللہ کو آتا تھا، اس لیے کہ پہلے کسی نبی کو قرآن نہیں ملا۔ اب سارے نبی حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو سارے نبی خاموش تھے، قرآن تو کسی کو آتا نہیں تھا۔ اور یہ ہو نہیں سکتا کہ امام قرآن پڑھ رہا ہو، موسیٰ تورات پڑھ رہا ہو، یہ ہو نہیں سکتا کہ امام قرآن پڑھ رہا ہو، عیسیٰ انجیل پڑھ رہے ہوں، یہ ہو نہیں سکتا کہ امام قرآن پڑھ رہا ہو، پچھلے نبی اپنی اپنی کتابیں پڑھ رہے ہوں، پھر تو خلط ملط ہو جائے گا۔ سارے نبی قرآن سن رہے تھے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ کا معنی یہ ہے کہ سارے نبی حضور پر ایمان لائیں گے، سارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھیں گے، سارے نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قرآن پر ایمان لائیں گے۔ آج کی رات سارے نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے قرآن کو سن کر قرآن پر ایمان لاتے، سارے نبی خاموش رہے، اس لیے کہ نبیوں کو قرآن آتا نہیں تھا۔ جب نبیوں نے قرآن نہیں پڑھا نماز کے اندر، صرف امام نے پڑھا، تو ہم بھی جب امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں ہمیں حکم ہے قرآن مت پڑھو، صرف امام پڑھے گا۔ اگر نبیوں کی اس رات نماز ہو سکتی ہے تو نماز ہماری بھی ہو سکتی ہے۔ بات میری سمجھ آئی آپ حضرات؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب امام کے پیچھے کھڑے ہوا کرو خاموش ہو جاؤ۔ قرآن میں 9واں سپارہ ہے، سورہ اعراف ہے، اس کی آخری آیت ہے سورہ انفال سے پہلے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کو سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش ہو جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اگر کوئی دعا بھی کرنی ہے تو اپنے دل وچ کر، اچھی نہ کری۔ تیرا رب اے ہو جائے جڑا تیرے دل دیاں آوازاں بھی سندا ہے، انہوں اچھا سدن دی بھی ضرورت نہیں۔ تے ایتھوں ساڈا ایک مسئلہ اے بھی نکلیا کہ آمین اے دعا ہے، اے دعا ہے، تے اللہ آخدا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، دعا اپنے دل وچ کر، تے اسیں اپنے دل وچ آمین آکھ لئی تے نماز ساڈی ہو گئی، اس واسطے جو قرآن وچ حکم ہے۔ دوسری جگہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، دعا اپنے رب کولوں ہولے منگیا کرو، دعا اچھی منگن دی ضرورت نہیں، آہستہ دعا منگیا کرو، اس واسطے کہ تمہارا رب وہ ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، جو تمہاری شہرک سے بھی زیادہ نزدیک ہے، وہ تمہارے بہت ہی نزدیک رہتا ہے، اس لیے اس کو اونچا پکارنے کی ضرورت نہیں، آہستہ پکارو، وہ تمہیں سنتا ہے، تمہاری آواز کو سنتا ہے، تمہاری دھڑکن کو جانتا ہے، تمہاری دل کی تاروں کو جانتا ہے کہ وہ کس طرح ہل رہی ہیں۔ آمین ایک دعا ہے، اس لیے اگر آہستہ پڑھ لی ہے تو نماز ہو جاتی۔ لڑائی جھگڑے والی بات ہی کوئی نہیں، کوئی کہتا ہے تو کہنے دو، ہمیں اس سے کیا۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے، فقہ حنفی کے اندر ہمیں سکھایا گیا کہ قرآن پہ عمل کرو، قرآن یہ کہتا ہے کہ آہستہ کرو، ہمارے لیے سب سے پہلا حکم قرآن کا ہوگا۔